الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم رفقائے عزیز، خواتین و حضرات، آج میں اور آپ ایک مقدس ترین ماہ رمضان کی رات میں ایک اہم پروگرام میں شریک ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ مقدس ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے۔ میں اور آپ بلکہ پوری دنیا کے مسلمان تاخرات کی تلاش میں مصروف ہیں، اور یہ آج کی رات چوتھی تاخرات ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ بابرکت رات نصیب فرمائے، اور یہ ایسی مقدس اور قدر و منزلت والی رات ہے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العطر من العشر الاواخر۔ یہ تاخرات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ اس رات کی تلاش میں اپنے آپ کو مگن رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ اعتکاف کا بھی مقصد یہی بتایا گیا ہے۔ اور یہ وہ بابرکت والی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بہت سارے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے اس دنیا میں آتے ہیں، گویا ہماری زندگی کے فیصلے اس میں لائے جاتے ہیں اور دیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو وہ رات مل جائے یا وہ رات کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے تاخرات میں کوئی دعا کرنا ہے تو میں دعا کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت ہی مشہور اور معروف دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو تو پسند بھی کرتا ہے، اور وہ مجھے معاف کر دے۔ گویا رحمت اور مغفرت کے بعد جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کی بہت ہی ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہم کیا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے ان گھڑیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں، مختلف قسم کی عبادتیں اور بندگیاں بجا لاتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کرتے ہوئے دعا کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، اذا سألک عبادی انی فانی قریب
उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजिबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कहिए कि मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ, वो अगर मुझसे मांगते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला गोया मुंतजिर है। ये वो रात है जिसमें पूरी आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, खुशू और खुजू के साथ हमें अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में दुआ करना है। ये दुआ मेरे लिए भी है, हम सब के लिए भी है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ हमें करने की जरूरत है। ये वो घड़ियां हैं जिसमें हमारी दुआएं मकबूल होती हैं, हमारी दुआएं रद्द नहीं की जाती। हमारी दुआओं में उन लोगों को भी शामिल करें जो दुनिया के अंदर मजलूमियत का शिकार है, दुनिया के किसी भी कोने में जो मजलूमियत का शिकार हैं, जिन पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, और जिनके सामने मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, आजमाइशें हैं, उनके हक में भी हमारी दुआ होनी चाहिए। ये वो मुक़द्दस रात है, और अल्लाह करे कि ये रात हम सबको मिल जाए। ये वो रात है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खामा ईमानन व एहतिसाबन फिल वित्री गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। रमजान की वो आखिरी रमजान की ताख़िरात में जो खुशू और खुजू के साथ, ईमान और एहतिसाब के साथ दुआ करते हैं, उसके अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता है। हमें इनफरादी तौर पर अपनी सारी कमजोरियों को, सारी कोताहियों को और सारी लग़्ज़िशों को जो हम जानते हैं, अल्लाह के सामने उसको रखें और अल्लाह से माफी मांगे। और अल्लाह ताला इंतजार में है, वो गफ्फार है, वो गफूर है, वो रहमान है, वो रहीम है, और हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार है। तो ये वो रात है जिसमें हमारी दुआएं बहुत ही मुखलिसाना तौर पर एहतिसाब और ईमान के साथ होनी चाहिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुझे जिस उन्वान पर आज इज़हार ख्याल करना है वो सूरह अस्र की 2 आयतें, व तवासो बिल हक़्क़ि व तवासो बिस्सब्र। और मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि उन 2 आयतों पर गुफ्तगू करने से पहले, उससे पहले की जो 2 आयतें हैं, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, इस पर भी मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कुरान मजीद की ये जो सूरत है, अगरचे कि बहुत ही छोटी सूरत महसूस होती है, लेकिन जिस सूरत के बारे में मुझे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं, अगर इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए ये एक सूरत भी अगर होती तो वो काफी हो जाती। मतलब इसके जो माने हैं, इसके जो मतालिब हैं, और इतने इसमें अल्लाह तबारक व तआला इस मफहूम को रख दिया है, ऐसे मफहूम को, ऐसे मतालिब को और ऐसी तालीमात को इसमें अल्लाह तबारक व तआला रख दिया है जो इंसानियत की रुश्द और हिदायत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए, उसकी फलाह व बहबूदी के लिए, उसकी दुनियावी और उखरवी नजात के लिए वो काफी होते हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग शख्स का कौल नकल करते हैं कि एक शख्स किसी बाजार में खड़े होकर जो बर्फ बेच रहा उस आदमी घुल जा रहा है, घुलते चले जा रहा है, और ये बार बार वो पुकार रहा था। तो उस वक्त उन बुजुर्ग ने कहा कि मैंने वल अस्र की तालीमात को समझ चुका हूं। अल्लाह तबारक व तआला का जो मतलब है सूरह अस्र के जरिए जो पैगाम देना चाहता है, उसे मैंने समझ लिया है। मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने वल अस्र कहकर कहा कि ये जमाने की कसम, ये गुजरे हुए जमाने की भी कसम हो, मुफस्सिरीन कहते हैं हो सकती है, और ये जमाना जिससे हम गुजर रहे हैं उसकी भी कसम हो सकती है। दोनों सूरतों में दोनों जमानों की कसम खा के अल्लाह ताला कह रहा है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान असल में खसारे में है, नुकसान में है। इंसान कामयाब नहीं है, इंसान दरअसल नुकसान का शिकार है, खसारे का शिकार है, अपनी गुमराहियों की वजह से, अपनी ज़लालत की वजह से, अपनी बेवफाई, अपनी नाफरमानी
اپنی ناشکری کی وجہ سے اور اللہ سے جو بغاوت اس نے اختیار کر لی ہے اس کی وجہ سے انسان اصل میں خسارے میں ہے۔ بظاہر انسان بہت ہی خوشحال نظر آتا ہے، اس کی زندگی خوشحال نظر آتی ہے، وہ بڑی بڑی عمارتوں میں ہوتا ہے اور بڑی بڑی جائیداد اس کے پاس ہوتے ہیں، سونے اور چاندی کے ذخائر اس کے پاس ہو سکتے ہیں، بڑا اقتدار اس کے پاس ہوتا ہے۔ فرعون کو بھی اقتدار ملا تھا، نمرود کو بھی اقتدار ملا، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، اور آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کا اقتدار ہے۔ اس اقتدار پر، اس دولت پر، اس شہرت پر انہیں بڑا گھمنڈ ہے، بڑا غرور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں، لیکن یقین مانیے خدا کے نزدیک یہ کامیاب نہیں ہے، دراصل وہ خسارے میں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا دیتا ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی جو ملی ہے وہ اصل میں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اب خدا کی طاقت کو، خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، خدا کی اس تخلیق پر غور و فکر کرتے ہوئے خدا کو تسلیم کرتے ہیں، خدا کی فرمان برداری اختیار کرتے ہیں، اور کون اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے بغاوت کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا، پہلے بھی اور آج بھی اور کل بھی، دراصل انسان کیا ہے، بالکل خسارے میں ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان پہ اڑ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ سمندر کے تہ میں جا کر وہ ساری چیزوں پر اپنا تسلط کیا ہے وہ قائم کر رہا ہو، پہاڑوں پر اس کا تسلط ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں پر اس کا قبضہ کیوں نہ ہو، لیکن کامیابی اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی اور کامرانی کا جو تصور ہے اس کا تذکرہ اس صورت میں اللہ نے فرمایا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، ان مومنین کے، ان مسلمانوں کے لیے جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا پر اعتماد رکھتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی اطمینان اور سکون کی بات اللہ نے یہاں پر بتائی ہے، ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ اور دنیا کو دیکھ کر، دنیاوی طاقتوں کو دیکھ کر، قوتوں کو دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ظلم اور تشدد سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے غرور اور گھمنڈ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی اور بزدلی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ قوم عاد کو لیجئے، قوم سمود کو لیجئے، قوم لوط کو لیجئے، قوم نوح کو لیجئے، ایسے بے شمار ایسی قومیں گزرے ہیں جن کی طاقتیں، جن کی قوتیں، جن کا مال، جن کی دولت، جن کی جائیداد، جن کا اقتدار، جن کی حکومتیں ان کے کام نہیں آ سکی ہیں، وہ مجبور ہو گئے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے صفات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ الا الذین آمنوا، جو اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اصل میں کامیاب ہیں، وہ کامران ہیں، اصل میں ان کی فلاح و بہبودی ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے مجبور ہوں اور مغلوب ہوں، محکوم ہوں، یا مجبور اور محکوم بنا دیے گئے ہوں، لیکن خدا کے نزدیک وہ کامیاب ہے، خدا کے نزدیک وہ کامران ہے، خدا کی خوشنودی اور رضا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ ایمان یہ ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سلسلے میں وضاحت کی کہ دراصل وہ مومن ہیں۔ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایمان کا مزہ دراصل وہ چکھ لیا ہے جس نے اللہ کو رب تسلیم کرتا ہے، اللہ کو رب کی حیثیت سے مان لیتا ہے، رب اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرنے والے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کو فرض اپنے اوپر قرار دے لیتا ہے، اور اسی قسم سے اسلام کو اپنا دین مان لیتا ہے۔ یہ اصل میں مومنین کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، چاہے حالات کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، مسائل کتنے بھی کیوں نہ ہو۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں اس ایمان کے تحفظ کے لیے،
یہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے جان کی، اپنے مال کی اور ہر چیز کی انہوں نے قربانی دی۔ ان کے نزدیک ہر چیز کیا ہے، ایمان سے بڑی نہیں تھی، ایمان کو وہ محبوب سمجھتے تھے، اور اصل میں ان کی وہ کیفیت بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ دیکھیں اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور وہ ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہاں 6 چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں، تقریباً 7 چیزوں کا، یہ کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور فرشتوں پر ایمان رکھنے والے، کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنے والے، یوم آخرت پر یقین رکھنے والے، اور تقدیر پر، خیر اور شر کی تقدیر پر یقین اور اعتماد رکھنے والے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف فرمایا۔ دراصل ایمان جو ہے وہ ایک فاؤنڈیشن ہے، وہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو، وہ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے، وہ جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، جتنی مستحکم ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کا مطیع اور فرمان بردار بنتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے۔ دراصل توحید جو ہے وہ ہمارا توحید پر جو یقین اور اعتماد ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہو، اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ پورے اعمال جو ہے اس کے بعد کیا ہے، وہ ستون ہے، نماز ستون ہے، روزہ ستون ہے، زکوٰۃ ستون ہے، حج ستون ہے۔ اگر فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے، بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال کیا ہے، بیکار ہو جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرمایا، الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ ہمارا جو ایمان ہے اس کا اقرار جہاں ہم زبان سے کرتے ہیں، دل میں بھی گہرائی کے ساتھ اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم عمل سے بھی یہ ظاہر کریں کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھنے والے اور اللہ کے احکامات کو ماننے والے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی اس سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اور یہ ایمان جو ہے، ایمان ایسا نہیں کہ کوئی جامد چیز ہے کہ ہم بچپن میں ایمان لے کر آ گئے، یا مسلم گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے اور ہم مومن بنے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور جس کے تحفظ کے لیے ہمیں پوری طرح کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان چوری بھی ہو سکتا ہے، اس ایمان پر ڈاکہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کی عیش و آرام زندگی اور یہ دنیاوی قوتیں اور یہ اسلام دشمن طاقتیں اور قوتیں ہمارے ایمان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، چوری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آگ میں بھی ڈالے جاتے ہیں تو جلنا پسند کرو، لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ ایمان یہ حفاظت کرنے کی چیز ہے۔ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن چوری کرنے لگتا ہے، یا زنا کا ارتکاب کرتا ہے، یا شراب وہ پینے لگتا ہے یا پی رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس وقت ایمان نہیں ہوتا ہے، ایمان وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ برائیوں سے ایمان میں کمی آتی ہے اور ایمان چھین لیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مومن جو ہے، صبح کا مومن شام کو کافر ہو جاتا ہے، اور شام کا مومن اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دراصل ایمان کی حفاظت کرنا یہ ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں اگر دیکھیں کہ بہت سی طاقتیں، بہت سی قوتیں، بلکہ پوری دنیا ہمارے ایمان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کو بچانے کی کوشش کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اگر آپ کرتے ہیں، تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ مومن اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے
اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پر غور و فکر کریں، قرآن پر تدبر کریں اور اس کے احکامات اور اس کے تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس کے ذریعے ان کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے۔ ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ایمان سے محروم کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وعاط للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کی محبت اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے۔ دنیا کے اندر جس کسی سے بھی آپ کی محبت ہو، وہ گھر والوں سے ہو سکتی ہے، خاندان والوں سے ہو سکتی ہے، سماج کے لوگوں سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی سے دشمنی اگر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دشمنی بھی صرف اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، اپنے مفاد کے لیے نہ ہو، اپنی غرض و غایت کے لیے نہ ہو۔ اور اگر دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے لیے دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں، جس میں کسی قسم کی ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ اور اگر روکنا پڑتا ہے تو اللہ ہی کے لیے روک کر رکھیں۔ تو اس کے ساتھ عمل صالح بھی ایک بہت ہی اہم ہماری صفت ہے، مومنین کی صفت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایمان رکھنے کی وجہ سے ہی کیا ہے ہماری کامیابی ہو جائے گی اور ہمیں نجات مل جائے گی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، یقیناً مومن ایمان رہنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا ہے، مسلمانوں پر بھی اس طرح کے مسائل اور مشکلات آج کیا ہے نازل ہو رہے ہیں، مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں، مومن بھی اس کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمل صالح سے ہم بہت اپنے آپ کو دور کر لیں۔ دوستو، کہ عمل صالح کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان میں اضافہ پیدا کرنے کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے ضروری ہے کہ عمل صالح بھی ہو۔ عمل صالح جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات جو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ نماز بھی عمل صالح ہے، روزہ بھی عمل صالح ہے، زکوٰۃ بھی عمل صالح ہے، حج بھی عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا لین دین، ہمارا معاملہ، ہماری ساری زندگی، ہماری معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، ہماری تعلیمی زندگی، ہماری اقتصادی زندگی، سماجی زندگی، یہ سب کیا ہے عمل صالح میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا یقیناً فلاح و بہبودی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی یہ بات بتائی گئی، ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، عمل صالح کا بھی تذکرہ وہاں پر کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ایمان مضبوط ہو، اس کے ساتھ عمل صالح ہو تو اللہ کی نصرت کیا ہے شامل حال ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس عمل صالح کی بنیاد پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ جو لوگ مومن ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جنت الفردوس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو جنت ملے گی جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں خدا پر، خدا کے رسولوں پر، کتابوں پر، اور ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح کے ساتھ جن کی زندگیاں گزرتی ہیں ان کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کی خوشخبری دی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنت۔ جنت کے باغات میں ان کو مقام ملے گا، ان لوگوں کو، صرف ایمان والے نہیں کہا گیا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ ہماری نمازیں اچھی ہوں، ہمارے روزے اچھے ہوں، ہماری زکوٰۃ بھی کیا ہے اسی طرح کی ہو جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جو بھی ہم کام کریں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی طرح کے مطابق ہماری زندگی بن جائے تو وہاں اللہ کی نصرتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی ہمیں مقام ملتا ہے۔ بلکہ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض۔ اس دنیا میں حکومت تمہیں ملے گی، اقتدار ملے گا، تمہیں خلافت ملے گی، خلافت سے سرفراز کیا جائے گا اور تمہیں اقتدار نصیب کیا جائے گا، بشرطے کہ تم مومن ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں۔ عمل صالح کو نظر انداز نہیں کر سکتے، عمل صالح کے بغیر توقع نہیں کر سکتے کامیابی کی، فلاح اور بہبودی کی۔ عمل صالح کی ضرورت ہے، اور اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کے احکامات پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت بھی انہی کو ملے گی جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہوئے باقاعدہ اس کا جائزہ بھی ہم لیتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد جو دو باتیں جن پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے ان کا بھی تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، ان پر بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، ایمان کے بعد عمل صالح، اور عمل صالح کے بعد یہ تواصی بالحق کی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ ذرا ان کو ذہن میں رکھیں، ایمان کے متعلق بھی اور عمل صالح کے متعلق بھی رکھیں۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں، یہ دو صفات ہیں۔ آج مسلم معاشرے کے اندر، مومن معاشرے کے اندر اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اور برادران وطن کے اندر بھی جو حق ہے، جو دین حق اسلام ہے، اس کی کیا ہے تلقین ہم کریں، اس کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ہمیں کیا ہے عمل صالح کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلم معاشرے کے اندر ہو، چاہے وہ اسلام برادران وطن کے اندر ہو، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن یہ جو دین ہے، دین اسلام، جو اللہ کے نزدیک واحد دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اور وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے، امت مسلمہ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور اسلام کے روشنی میں کیا ہے مسلم سماج کے اندر بھی ہم کام کریں، اور اسی طرح برادران وطن کے اندر بھی کام کریں، انہیں بتائیں کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ ان کے سامنے ہو، اور آخرت کا صحیح تصور ان کے سامنے لے کر آئیں، کتابوں کے بارے میں ان کے سامنے رکھیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو واضح ان کے سامنے کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ایک انسان مومن بن سکتا ہے، اور اس کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، مستحکم ہو سکتا ہے۔ گویا کیا ہے تواصی بالحق کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس معاشرے پر نظر ڈالیے، اس سماج کو دیکھیے جس سماج کے اندر مختلف قسم کی برائیاں، سماجی برائیاں، معاشی برائیاں، معاشرتی برائیاں، اخلاقی برائیاں اتنی زیادہ تھیں جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو کیا ہے ان برائیوں کو سماج سے ختم کیا، اس معاشرے کو صاف کیا، اور پاکیزگی ان کے وہاں پر پیدا کی، اور وہی کام آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس خاندان میں ہم رہتے ہیں، جس سماج کے اندر، جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، جس دنیا سے ہمارا تعلق ہے، وہاں دیکھیے یہ ساری برائیاں جس قسم سے پنپ رہی ہیں، اور ان برائیوں کو پھیلانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، جس قسم سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کی برائیوں کو ختم کریں، اور ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ان برائیوں کو مٹانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی، اور خاموشی اختیار کرنا گویا وہ برائیوں کا جو وبال ہے، برائیوں کے نتیجے میں جو عذاب آئے گا اس کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، آپ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے جن کی شامت کیا ہے صرف ان لوگوں کی حد تک نہیں آئے گی جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کورونا وائرس کو دیکھیں، کورونا وائرس جس قسم سے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لی ہے، اس سے اندازہ کیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ظہر الفساد فی البر بما کسبت ایدی الناس کے تحت یہ انسانوں کی کمائی ہے، ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ان کی برائیوں کا نتیجہ ہے۔ دونوں صورتوں میں یقیناً مسلمانوں کی اور مومنوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم یہاں سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، ہم ہمارے اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، ہم نے اپنے کانوں سے، اپنے عمل سے ہم نے یقیناً برائیوں کو پنپنے کا موقع دیا، ان کو اس میں اضافہ ہونے کا ہم نے موقع دیا، ہم تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ لیکن یقین مانیے اگر آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کوئی برائی پنپ رہی ہے اور کوئی بدی پنپ رہی ہے، وہاں کوئی گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس گھر کے اندر اگر آپ خاموش رہیں گے
تو اس گھر کو جب آگ لگے گی تو اس گھر میں آپ بھی جل جائیں گے، آپ کو بھی آگ لگ جائے گی، آپ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس خاندان کے اندر ہم رہتے ہیں، اس خاندان کے اندر برائیاں پنپ رہی ہیں، برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑھائی جا رہی ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کیا ہے باؤنڈری میں رکھ لیا ہے، اور باؤنڈری میں رکھ کر کیا ہے میں نیک ہوں، میں صالح ہوں، میں محفوظ ہوں، یہ اگر تصور کرتے ہیں، لیکن اس خاندان پر جب مصیبت آتی ہے، جب اس پر کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی پریشانی اس خاندان پر آتی ہے، تو اس پریشانی، اس مصیبت، اس عذاب کا شکار اس کو بھی ہونا پڑے گا جو خاموش بنا بیٹھتا ہے۔ تو اسی طرح سماج کے اندر پنپنے والی برائیاں، آج ہمارے سماج کو دیکھیے، ہم کس قسم سے دیکھ رہے ہیں، گویا ہمارا ایمان اس بات کی اجازت دے رہا ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمارے سامنے ہونے والی ساری برائیوں کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، خاموشی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے کوئی احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ مسلم سماج ہے، یہ کیا ہے مسلمانوں کا سماج ہے، مسلم سماج ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی اور عمل صالح کو جاننے کے باوجود بھی برائیوں پر خاموشی جو ہم نے اختیار کیا ہے، آج کورونا وائرس کی وجہ سے جو آفت جہاں ان لوگوں کو اپنا شکار بنائی ہے، مسلمان بھی اس کا شکار ہے، مسلم ممالک اس کا شکار ہیں، مسلم حکومتیں اس کا شکار ہیں، بڑی بڑی جماعتیں اس کا شکار ہیں، جس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج بھی کیا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ برائیوں کے خلاف توحید، رسالت اور آخرت کی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، الحاد کے خلاف، فسق و فجور کے خلاف، بے حیائی اور عریانیت کے خلاف، خواتین پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہماری آواز اٹھنی چاہیے، ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ ہے۔ دنیا میں بھی ہم ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی اس کی کیا ہے ہماری پکڑ ہو جائے گی، اس لیے ضروری ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مومن اور مسلمانوں کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اتنا بہترین انداز میں کہا، اور ان کا تعارف اتنے اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم سب سے اچھے لوگ ہو، تم بہترین لوگ ہو، اور تمہارا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ و رفع ہے، تمہاری قدر و منزلت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور تمہاری تو پیدائش، تمہاری تخلیق انسانیت کے لیے ہوئی ہے۔ انسانیت کے اندر جو کفر، شرک، الحاد پنپ رہا ہے، جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو گمراہی پنپ رہی ہے، جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری میں جو کام ہو رہے ہیں انسانی سماج کے اندر، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تم ایک مومن کے حیثیت سے، مسلمان کے حیثیت سے ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو مٹانے کی کوشش کریں۔ خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی جس برائی کو دیکھتے ہیں، جس گمراہی کو، جس بگاڑ کو، اللہ کی نافرمانی جو تم دیکھتے ہو، اس کو کیا ہے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اسے مٹانے کی کوشش کریں۔ اور وہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے ماحول ایسا نہیں ہے، اور مجبوریاں اگر ہیں، واقعی شرعی مجبوریاں ہیں، تو اپنی زبان سے کہو کہ برائی کو برائی کہو، برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ خواتین و حضرات، یہ جو آزادی مجھے اور آپ کو ملے ہے، زبان سے آواز اٹھانے کی جو آزادی ملی ہے، اور یہ نہ جانے کب یہ آواز بھی چھین لی جائے گی۔ دنیا بھی چھین سکتی ہے اور خدا بھی چھین سکتا ہے، موت کے ذریعے خدا چھین سکتا ہے، لیکن ظلم اور تشدد کے ذریعے دنیا چھین سکتی ہے۔ آج جس معاشرے میں، جس سماج کے اندر، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس دیش میں ہم رہتے ہیں، اس دیش کی حالت دیکھیے کہ کس قسم سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو حق کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف کس قسم کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کس قسم کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کس قسم کا ظلم ہوتا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو وقت ہمیں ملا ہے، جو ماحول ہمیں ملتا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے رہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر زبان بھی آپ اس اختیار نہیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے کم برائی کو برائی سمجھیں، آپ برائی سے گھن پیدا کریں اپنے اندر، برائی کے تعلق سے تمہارے دلوں میں گھن ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اپنے گھر کی طرف توجہ دیں،
گھر کی اصلاح کی طرف توجہ دیں. اور اس سلسلے میں یقیناً جو میدان ہے وہ ہمارے سامنے 3-4 میدان ہو سکتے ہیں. ایک تو سب سے پہلا میدان جو ہے ہمارا گھر ہے. گھر کی طرف ہمیں توجہ دیں. گھر کو برائیوں سے محفوظ رکھیں. گھر کو کیا ہے شرک سے، کفر سے، الحاد سے محفوظ رکھیں. غلط رسوم و رواج سے محفوظ رکھیں. اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو اور جو بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں ان کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ اس معاملے میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی اختیار نہیں کر سکتے. غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ یقیناً جیسا کہ میں نے کہا کہ پورے گھر کو جلا کر خاک کر دے گی یہ غفلت، یہ لاپرواہی. اور اسی طرح خاندان کے اصلاح اور تربیت کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. دعوت و تبلیغ کا کام، اصلاح و تربیت کا کام، رشد و ہدایت کا کام، اور اسی قسم سے تعلیم اور تزکیہ کا جو کام ہے وہ ہونا چاہیے. خاندان والوں کی بھی اصلاح ہو، ان کی بھی تربیت کریں. ان کے اندر پنپنے والی برائیاں آپ دیکھیے آج ہمارے خاندان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی گمراہی پائی جاتی ہے، کس قسم کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. گویا دنیا جن گمراہیوں کا شکار ہے ان گمراہیوں کی طرف ہمارا گھر بھی بھاگ رہا ہے، ہمارا خاندان بھی بھاگ رہا ہے، پورا سماج بھاگ رہا ہے. اور جو نیکی کا دعویٰ کرنے والے اور اب دین کا دعویٰ کرنے والے، دینی اجتماعیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی حد تک سوچ رہے ہیں. کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ہمارے دیش میں 70-80 سال سے ایسی جماعتیں جو دین کا کام کر رہی ہیں لیکن برائیوں پر ایسی خاموشی اختیار کر چکے ہیں کہ برائیاں ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے دامن کے آزو بازو، ان کی زندگی کے اندر ایسے بڑھ گئے اور ایسا اضافہ ہو گیا برائیوں میں کہ آج وہ برائیوں کا شکار کیا ہے، جو آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا شکار ہم بھی ہو چکے ہیں. اسی طرح ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج کی بھی اصلاح کریں اور ہمارے ملک کے اندر جو بگاڑ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں، اس کی بغاوت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ فتنے جو ہیں، فتنہ و فساد ہے اور جو بگاڑ ہے، جو برائیاں ہیں، جو بے حیائی ہے، عریانیت ہے اور جو گمراہی اور ضلالت ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارے عقیدے کا تقاضا ہے، تمہارے دین کا تقاضا یہ ہے، مومن اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کے خلاف کیا ہے آواز اٹھاتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں. یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. اور آخری جو بات بتائی گئی وہ تواصوا بالصبر، ظاہر بات ہے دین اور دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اصلاح و تربیت کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے سماج کے اندر ہو، چاہے ملک کے اندر ہو، چاہے دنیا کے اندر ہو، تو یہ کیا ہے دنیا بڑی آسانی سے ہمارا استقبال نہیں کرے گی اور اس کے نتیجے میں یقیناً شیطان اور شیطان کے جو چیلے ہیں اور ان کی طرف سے مخالفت ہوگی، دشمنی ہوگی، نفرتیں پیدا کی جائیں گی، مذاق اڑایا جائے گا، ہنسی مذاق بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اسی قسم سے کیا ہے ہمارے پر ظلم اور تشدد کے میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، مظالم بھی ہو سکتا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، صحابہ اکرام کی وہ زندگیاں، بلکہ اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جن لوگوں نے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کوشش کی، اصلاح و تربیت کی کوشش کی، معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے انہوں نے جد و جہد کی. تو ان کے سامنے بہت سی آزمائشیں آتے ہیں اور مشکلات آئے ہیں اور اس قسم کے بے شمار کیا ہے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، سیرت میں بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے کہ کس قسم کی مصیبتیں، کس قسم کی آزمائشیں، مسائل ان کے سامنے آتے تھے. قرآن نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ وہ راہ ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگوں کے سامنے یہاں پر آزمائشیں اور امتحانات آئیں گے. اللہ نے خود کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمائیں گے ہم، امتحان لیں گے تمہارا، اور تمہارا امتحان ہم ہر حیثیت سے لیں گے، خوف اور ڈر میں مبتلا کریں گے. آج ہم دیکھیں خوف اور ڈر کا ماحول ہے اور ایک طرح سے خوف محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے. مسلم سماج اور مومنین کے سامنے ایک ایسا خوف کا ماحول بنا دیا گیا ہے. یقیناً یہ ماحول آئے گا، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے،
ہر زمانے میں رہا ہے، اور یہ اللہ نے کہا ہے اگر واقعی ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا ایمان کیا ہے جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم اور اسٹرانگ اگر ہے، تو یہ آزمائشیں آئیں گی، یہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، تمہاری تجارتوں کو نقصان میں ڈال کر، تمہارے مالوں کو نقصان میں ڈال کر، تمہارے جائیداد کو نقصان میں ڈال کر، تمہاری معیشت کو ختم کرتے ہوئے، تمہاری معاشی حالت کو کمزور کرتے ہوئے، تمہاری مالیات کو کیا ہے چھین کر کیا ہے تمہارا امتحان لیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کون اللہ کے پر یقین اپنے ایمان کو باقی رکھیں گے، اس میں صبر کریں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے گا۔ تجارت میں بھی نقصان ہوگا، کھیتی باڑی میں نقصان ہوگا، اور یہاں تک کہ بیماریوں میں بھی بیماریوں کو لے کر بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس کی سنت رہی ہے، یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تواصوا بالصبر، ایک دوسرے کی تلقین کرتے رہیں، صبر کی تلقین کریں، اور یہ ضرورت ہے، یہ ایک ضرورت ہے، یہ بہت ہی اہم ترین ایک صفت ہے مومنین کی۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب وہ ملاقاتیں کرتے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، تو جب تک کیا ہے یہ صورت نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک کیا وہ جدا بھی نہیں ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ اتنی اہم ترین یہ صورت ہے، اتنی خوبصورت صورت ہے، اتنی اچھی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور اس میں ہمت آتی ہے، جرأت آتی ہے، اس میں حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس میں تحفظ فراہم کیا ہوتا ہے، تحفظ ہوتا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کا کیا ہے اس میں احساس ہوتا ہے۔ آپ یہ تلقین کرتے رہیں، گھر میں تلقین کریں، کسی بھی صورت میں والدین بچوں کو تلقین کریں، بچے والدین کو تلقین کریں، بھائی بھائیوں کو تلقین کریں، بہنوں کی تلقین ہو، آپس میں تلقین کرتے رہیں۔ جہاں حق کی تلقین ہوتی ہے صبر کی بھی تلقین کریں، حق پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کی دقتیں، اس طرح کی مشکلات، اس طرح کی آزمائشیں آتی اور آتے ہیں، اور آئے، پہلے بھی آئیں اور آگے بھی آئیں گی، لیکن اس کی ہمیں تلقین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں بالخصوص امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں، اور جہاں بھی جائیں، جیسے بھی جائیں، تو یہ بات ہو۔ آج ہمارا سماج تو ایسی آزمائشوں میں پڑ گیا ہے۔ آپ کسی اسکول میں جائیے، کسی کیمپس میں جائیے، بس میں جائیے، ٹرین میں جائیے، بازار میں جائیے، دکان میں جائیے، یا جہاں کہیں بھی جائیے، اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہمیں صبر کی تلقین انہیں کرنے کی ضرورت ہے، اور صبر کے ذریعے ہمت دلانے کی ضرورت ہے، مایوسی اور بزدلی سے انہیں بچانے کی ضرورت ہے۔ یہی بات بتائی گئی ہے کہ صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتایا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّكَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تلقین کی گئی اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو رات اور دن کیا ہے اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ایمان کے تحفظ کے لیے، اخلاق کے تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، عقیدے کی تحفظ کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، جان مال اور عزت اور آبرو کی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کو تلقین کریں، نصیحت کریں۔ ہماری تلقین سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایمان بچ جائے، کسی کا عقیدہ محفوظ ہو جائے، کسی کی جان محفوظ ہو جائے، اور یہ ضروری ہے۔ آج ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات جو یہ تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیں گے آزمائش، اور مختلف قسم کی آزمائشیں آتے ہیں۔ ایک تو جذبات اور خواہشات پر آپ کو قابو رکھنا ہوگا، وہاں صبر کی تلقین کرنی ہوگی۔ جذباتیت کا شکار ہو کر بھی لوگ غلط راستوں میں چلے جاتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہیں، وہاں صبر کرنا ہوگا۔ صبر ہی کے ذریعے آدمی اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے، خواتین اس پر قابو پا سکتے ہیں، مرد اس پر قابو پا سکتے ہیں موجودہ حالات میں۔ اور اس خوبصورت دنیا کے اندر کہ جذبات اور خواہشات کا شکار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کو کھونا پڑے گا، ایمان کا خسارہ ہو جائے گا، ایمان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم ایک دوسرے کو جہاں حق کی تلقین کرتے ہیں وہیں صبر کی تلقین بھی ہم کریں۔ سخت حالات میں حق پر جمے رہنے کے لیے ہندوستان کے یا دنیا کے حالات جتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، معلوم ہے یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے آنے والے حالات کا تذکرہ فرمایا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان حالات میں ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر وقت ایسا اگر آ جاتا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے
اپنے شہر کو چھوڑ کر جنگلوں میں جائیے، اگر تمہارے پاس بکریاں اگر ہیں، تمہارے پاس اگر اونٹ ہیں تو اونٹ کو لے کر چلے جاؤ۔ ایمان کی حفاظت کے لیے آدمی کو قربانی دینے کی ضرورت ہے، اور یہ وصیت کریں، یہ نصیحت کریں، یہ تلقین کریں، صبر کا احساس ان کو دلاتے رہیں۔ راہ حق میں بھی مشکلات آئیں گے اور ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کیجئے، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے، اور اسی میں تمہاری فلاح ہے، تمہاری بہبودی ہے، تمہاری کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلہم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ کیا جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ یہ آزمائشیں، یہ امتحانات، یہ جو ہیں، یہ ہمارے جنت کے لیے کیا ہے، راستے ہموار کر رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت ہمیں گھیر لے جس کا شکار ہم ہو جائیں، لیکن اس میں صبر اگر کریں، صبر کرنے کا مطلب اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ صبر کریں گے، صبر کے ذریعے مقابلہ کریں گے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے، دین پر قائم رہیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا تمہارا اگر تم مومن ہو، واقعتاً مومن ہو، تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں جو جنت ملے گی، بلکہ جنت انتظار کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے۔ فبشر، اللہ تعالیٰ نے کہا فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، کس کی؟ جنت کی۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اللہ کی کامیابی آ جائے، لیکن جنت تو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس جنت میں جانے کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، جن کو جنت کی خوشخبری دی جانے کے باوجود بھی جب بھی وہ ملاقاتیں کرتے، اس طرح کی تلقین کیا کرتے تھے، اور وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اور سبق ان کو دیتے تھے، پیغام ان کو دیتے تھے۔ اور یہ ماحول ہمارے گھروں میں ہو، ہمارے خاندان میں ہو، ہمارے سماج کے اندر ہو، خاص طور سے مسلم معاشرے کے اندر اس پر آج کے دور میں عمل پیرائی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک بہت اصل میں نیکی کی علامت ہے کہ صبر کرنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبر کا پھل جنت ہے۔ ماہ رمضان کے سلسلے میں کہا وہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، وثوابہ الجنہ، اس کا ثواب جو ہے جنت ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری زندگی یہاں جو ہوگی، ایمان ہمارا محفوظ ہے، مضبوط ہو، اور اس میں کسی قسم کا جھول پیدا نہ ہو، اور صرف مومن اکیلے نہ رہیں، گھر کو مومن بنائیے، اپنے بچوں کو مومن بنائیے، گھر والوں کو مومن بنائیے، ایمان پر ان کو قائم رکھنے کی تلقین کیجیے، نصیحت کیجیے، اور ساتھ ساتھ عمل صالح ان کے سامنے خود بھی کیجیے، خود بھی کروائیے، اور جتنا عمل صالح ہو سکتا ہے کرتے رہیں۔ اور یہ عمل صالح ہی ہے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہ سماج کے اندر جو بھی برائیاں، بگاڑ، گمراہی، شرک، کفر پنپ رہا ہے، اس کے خلاف کیا ہے ہم کوشش کریں، توحید کی بات رکھیں، رسالت کی بات کریں، آخرت، اخلاق و کردار کی بات کریں، حیا اور شرم کی بات کریں، دینی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں، خدا کے بندوں تک خدا کے پیغام کو رکھیں، اور بیک وقت برادران ملت میں بھی، برادران وطن میں بھی ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو منتخب کیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو چن لیا ہے، اور جب چن لیا ہے تو ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آنے والے مصیبتوں پر صبر بھی کریں، صبر کی تلقین بھی کریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہے، وہی ہوتا ہے۔ اور اللہ پر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، دریا بھی دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، اور آگ بھی کیا ہے بجھ جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ غار سور سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حفاظت فرما دیتا ہے۔ یہ اصل میں ہم سب کو یہ کہنا ان اللہ معنا، یہ دنیا ہمارے ساتھ رہے یا نہ رہے، دنیاوی طاقتیں ہمارے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، اور یہ دنیاوی اقتدار ہمارے ساتھ رہے یا نہ رہے، ہمارے ساتھ ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی قوت ہے، عمل صالح ہمارے پاس ہے، اور ایک ایسی اجتماعیت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعیت ہی کے ذریعے یہ تواصل بالحق کا کام ہو سکتا ہے، تواصل بالصبر کا کام ہو سکتا ہے۔ ایسی اجتماعیت ہمیں ہو۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ایک اجتماعیت ہو، ایک جماعت ہو، ایک گروپ ہو جو یہ کام کرے اور مسلسل کام کرتے رہے،
تا دم حیات بھی کریں. جب تک یہ گروپ رہے گا انشاءاللہ برائیوں کو ختم کرنے کا کیا ہے موقع ملے گا. نیکیاں پھیلتے رہیں گے، نیکیاں قائم رہیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کام تم چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہیں ختم کر دے گا. تو یہ باتیں تھیں، چند باتیں سورہ عصر کے تناظر میں. دو اور صفات جو ایمان اور عمل صالح کی صفات پر بھی میں اظہار خیال اس لیے کیا کہ یہ ساری باتیں کیا ہے ایک دوسرے سے ملی ہوئی باتیں ہیں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق بھی ہے، اور ان کو سمجھنے کی وجہ سے ان پر بھی ہم ان کو بھی سمجھ سکتے تھے. اسی لیے باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی، آپ کو بھی اور سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.